شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں نا۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی، ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے۔ اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے، یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ اب تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا، یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے، نظر کی حفاظت بھی، اب چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ نا 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 نا، وہ نہیں چھوڑے گا، کہے گا نہیں، وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے، اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب، ابھی مرا اور جنت میں گیا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار، وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں، اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم۔ موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی، اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی، موت سے پہلے کیا کر دی؟ ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا، کسی وارث کو محروم کر دیا، موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری، بڑھاپے میں کھسک گئے، کسی نے ان کو گمراہ کر دیا، ملحد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر؟ دیکھو جواب دیا کرو ورنہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے نا مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے، یا نہیں پتہ؟ یہ میں ذرا اس کو اس پہ لگا دوں، ورنہ یہ بیٹری پیتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا موبائل اکثر سائلنٹ موڈ پہ، فلائٹ موڈ پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹری نہ ختم ہو جائے، کالیں آتی تو بیٹری ختم، تو اس لیے فلائٹ موڈ ہی بہترین چیز ہے۔
لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی پرسنل نمبر رکھیں مجھے دینے کے لیے، تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی نمبر ہے، میرے گھر والوں کے پاس بھی، رشتہ داروں کے پاس بھی، اور یہ میرے پاس 2005 سے ہے، یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال تو ہو گئے۔ 17 سال ایک نمبر سے محبت ہو گئی ہے بھائی اب تو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا، بھائی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی، بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے، اس کے ٹوٹنے لگے تھے، دھاگا گھس گیا تھا۔ کسی نے نئی تسبیح لا کے دی، حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو، اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بلا کہتے ہیں نا، تو اس میں دلائل، وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت۔ جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے ہوگی تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا، پھر علماء سے بھی ہوگی، بزرگان دین سے بھی ہوگی۔ تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی، آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ باتیں قادیانی نے کم کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشعار بھی کہے ہیں، بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے، جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو۔ ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف، باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف۔ لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں، تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے، لفظ بعد میں وضع ہوا ہے، لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے۔ آج علم میں عمق نہیں ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، کہاں سے کہاں بات چلتی ہے، تو اچھا والا ٹاپک لے کے چل رہا ہوتا۔ شیطان کی رپورٹ ابھی پیش کروں گا میں، سمجھ ایسا نہ ہو کہ شیطان رہ جائے، شیطان تو اتنی رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے، ہم بھی تو شیطان کے بارے میں کچھ رپورٹیں پیش کریں نا۔ شیطان کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے بتاؤں گا میں بھی، تو بڑی اہم بات ہے اصل میں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ شیطان کو جہاں سے موٹیویشن ملتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ اتنا ترسا کیوں رہے ہو، بتا دو نا 2 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ بات ہلکی ہو جائے گی، وہ بات کیا ہو جائے گی؟ ہلکی۔ میں اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا، اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی وزنی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے۔